تو معزز سامعین وہ مہینہ آ رہا ہے، وہ قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن کو سننے کا مہینہ آ رہا ہے۔ قرآن پاک تراویح میں بھی پڑھا جائے گا جو ہے وہ۔ اس کے علاوہ بندے جو ہے وہ گھر میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ سنتے ہیں، اور وہ مہینہ آ رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو کون آ رہا ہے۔ صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے تو سارے پیچھے مڑ کے دیکھنا شروع ہو گئے تو دیکھا کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر فرمایا دیکھو کون آ رہا ہے، پھر صحابہ کرام نے پوچھا، مطلب دیکھا کوئی بھی نہیں تھا۔ جب تیسری بار فرمایا تو حضرت عمر فاروق دستے ادب کو ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی دشمن آ رہا ہے جو آپ نے دور سے دیکھ لیا ہے؟ کیا آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کون آ رہا ہے؟ تو کیا نگاہ مصطفیٰ نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہے؟ تو ہمیں بتائیے تو صحیح کہ کون آ رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، جس کے فرض 70 فرضوں کے برابر، سبحان اللہ، نفل فرضوں کے برابر، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، ہر سجدے پر 1500 نیکی، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں خوبصورت گھر جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا، یعنی جس کے نیچے 100 سالہ عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے رب کا کرم ہے، انعام ہے کہ شیاطین اس میں قید کیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ندا آتی ہے، اے مچھلیوں، اے چیونٹیوں، اے پرندوں، اے پروانوں، اے سانپ، اے بچھو، تم بھی روزے داروں کے لیے دعا شروع کر دو۔ منادی کر دی جاتی ہے، سمندر کی مچھلیاں، زمین کی چیونٹیاں روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کریں، اور افطاری کے وقت جب دسترخوان بچھا ہوا ہوتا ہے، کھانا سامنے ہے، اللہ رب العزت مسکرا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کے سامنے کھانا ہے، کھا نہیں رہا، اس کو کس چیز نے روک رکھا ہے؟ کیا تمہیں پتہ ہے اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہوتا ہے، اے فرشتوں آج میری تسبیح چھوڑ دو، فرشتوں میری سراخانی چھوڑ دو، رکوع چھوڑ دو، سجود چھوڑ دو۔ سارے جتنے عرش فرش پر فرشتے جو ہے وہ ڈیوٹی پہ مامور ہیں، سب کو ندا منادی کی جاتی ہے کہ میری تسبیح چھوڑ دو۔ اس وقت جو افطار پہ بیٹھے ہیں، جن کے سامنے دسترخوان سجا ہوا ہے، کھانے کی چیزیں سامنے ہیں لیکن وہ کھا نہیں رہے، وہ اللہ کے امر کے انتظار میں ہیں، تو ان کے لیے دعا شروع کر دو۔ سبحان اللہ، قربان نہ جائیں اپنی قسمت کے اوپر یا رب العالمین۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ مولا ہمیں جو ہے وہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے اس کو پوری طرح میں خیر و عافیت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور حضور اس مہینے میں اتنی دعائیں کرتے، ویسے تو ہر روز ہی آپ کی جو ہے وہ امت کے لیے صبح شام دعائیں رہتی، اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنی رحمت کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں کتنی محبت سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، برم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ تو جس کی حضور کے ساتھ لگ گئی ہے، کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا۔ برم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ آج جو عیب وہ دنیا میں کسی پہ کھلنے نہیں دیتے، کب وہ چاہیں گے حشر میں میری رسوائی ہو۔ سبحان اللہ۔